نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے ہم جس عنوان کو ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حیض کے بعد کس وقت اپنی بیوی سے بندہ جماع کرے، اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے۔ گرامی قدر سامعین، جب عورت اپنے حیض سے فارغ ہو جائے، اس کا خون آنا بند ہو جائے، تو پھر اس کے بعد جب وہ اپنے نفس کو دھو لے، اس کے بعد یا وضو فرما لے، اس کے بعد یا غسل کر لے، اس کے بعد بندہ اپنی بیوی سے حقوق زوجیت ادا کر سکتا ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان تین ائمہ کرام کے نزدیک جب تک غسل عورت نہ کر لے یا جب تک بغیر کسی وجہ کے وہ تیمم نہ کر لے، اس وقت تک اس سے جماع کرنا بالکل ناجائز ہے۔ احناف کے نزدیک ان تینوں میں سے، کیونکہ قرآن میں لفظ طہارت کا ذکر ہے کہ وہ جب طہارت حاصل کر لے تو اس سے جماع کرنا جائز ہے، تو اگر وہ نفس والی جگہ صاف کر لے، دھو لے، تب بھی جماع کر سکتا ہے۔ اگر وہ وضو کر لیتی ہے تب بھی جماع کرنا جائز ہے، اگر وہ غسل کر لے تو تب بھی جو اس سے جماع کرنا جائز ہے۔ بہرحال کیونکہ احناف کے ہاں حیض کی عدت زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے اور کم سے کم 3 دن ہے، تو اس لیے احناف کے نزدیک اگر 10 دن پورے ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد اگر عورت غسل نہیں کرتی تو اس سے جماع کرنا جائز ہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جب تک غسل نہ کرے اس وقت تک اس سے جماع کرنا جائز نہیں ہے۔ اب احناف کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے، کیونکہ احناف کے ہاں عدت 10 دن ہے۔ اب 10 دن پورے ہونے کے بعد اب اگر اس نے غسل نہیں بھی کیا تب بھی اس سے جماع کرنا جائز ہے احناف کے ہاں، باقی ائمہ کرام کے ہاں جائز نہیں ہے۔ اب بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے، افضل یہ ہے کہ جب تک عورت غسل نہ فرما لے اس وقت تک اس سے جماع کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یا تو وہ غسل کر لے یا ایک وقت نماز اس پر گزر جائے، پھر اس کے بعد جماع کرنا جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ غسل جو ہے وہ کر لے، پھر اس سے جماع کیا جائے، کیونکہ 8-10 دن جب عورت غسل نہیں کرے گی تو جسم میں سمل رہے گی، اور انسانی فطرتی ایک تقاضا ہے کہ انسان کو کسی سے سمل آئے تو اس سے خود بخود نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وہ غسل نہیں کرے گی تو اس وقت سمجھ آئے گی تو جس سے نفرت پیدا ہوگی تو اس سے بھی دل کے اندر کراہت پیدا ہوگی۔ جب دل کے اندر کراہت پیدا ہوگی تو پھر شیطان کو ایک موقع مل جاتا ہے اس انسان کو اپنی بیوی سے دور کرنے کا، پھر وہ وسوسے اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ تو بہتر انداز یہ ہے کہ جب تک غسل نہ کر لے اس وقت تک جماع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے 10 دن کے بعد، ہاں اگر کسی عورت کا جو دن ہے وہ کم ہے، 3 دن کی عادت ہے، 5 دن کی عادت ہے، 7 دن کی عادت ہے، تو پھر وہ جب غسل کر لے، ضروری نہیں ہے کہ 10 دن پورے ہوں تو تب جا کر کے۔ اب اگر کسی کی 7 دن کی عادت ہے تو اس کے بعد اس کا خون بند ہو گیا تو پھر اس نے غسل کر لے تو پھر جماع کیا جا سکتا ہے۔ یہ 10 دن اس کے لیے ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 دن کسی عورت کا خون بند نہیں ہوتا تو 10 دن کے بعد احناف کے ہاں وہ بغیر غسل سے پہلے بھی اس سے جماع کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور شوافی کے ہاں وہ فرماتے ہیں نہیں، جب تک یا غسل نہ کرے یا اس وقت تک جب تک وہ اس پر ایک نماز کا وقت گزر نہ جائے غسل نہ کرے، اور جب تک یا تو وہ تیمم نہ کر لے کسی امر مجبوری کی وجہ سے، کوئی ایسا امر ہے جس کی وجہ سے وہ غسل نہیں کر سکتی تو پھر تیمم کر لے، تب جا کر اس سے شور اپنے حقوق زوجیت اس کی ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا اہم مسئلہ تھا
کہ ہم اس وقت تک جماع نہیں کر سکتے جب تک بیوی غسل نہ کر لے۔ بہتر یہی ہے اگر کوئی 10 دن کے بعد غسل سے پہلے بھی کر لیتا ہے تو اناف کے ہاں جائز ہے، اس کے ہاں کر سکتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھیوں سے گزارش یہ ہوتی ہے جب یہ مسئلہ سننے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئے تو کمنٹس میں بتا دیا کریں کہ اس کی وضاحت فرما دے تاکہ ہم اس پر مزید آپ کو وضاحت دے سکیں، تاکہ مسئلہ آپ کو سمجھا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔